بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مركز العلوم والحكم للدعوة والإرشاد. محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فقال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وقال جل ثناؤه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک اور حقیقی خالق اور حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، خیر الخلائق، معلم البشریہ پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو رمضان کے ان مبارک راتوں میں کثرت سے عبادت کرنے کی اور کثرت سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے مزید دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارا شیڈیول کچھ اس طریقے سے ہے کہ شروع کے 20 دن ہم صحابہ کرام کے کارناموں اور ان کے قربانیوں کے تعلق سے سنیں گے، اور آخری کے 10 دن آخری عشرے میں ہم انشاءاللہ قیامت کی نشانیاں اور اس کے ہولناکیاں کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اب تک اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے کئی صحابہ کی زندگیاں سن لی ہیں اور اس سے نصیحتیں اخذ کی ہیں، اور انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان کے نقش و قدم پر چل کر جنت حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ جیسا کہ میرا وتیرہ ہے، اس سے پہلے کہ اصل موضوع پر گفتگو کروں میں چند اہم چیزوں پر نشاندہی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آج میں جس چیز پر نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں اللہ تعالی ہم اور آپ کو ثواب لوٹنے کے ڈھیر سارے طریقے مہیا کرتا ہے، آپ ایک کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو 700 دے گا، آپ ایک کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو 70 دے گا، آپ نفل پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کا ثواب دے گا، آپ ایک روزہ رکھیے پتہ نہیں کتنا اجر ہے اس کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک روزے کی وجہ سے آپ کے گردن کو جہنم سے رہا کر دیا جائے اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ تو ایسا مبارک مہینہ ہے میرے دوستو، اس کے تعلق سے گفتگو کرتے رہیں تو کرتے رہ جائیں، لیکن
ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے عام طور پر ہم مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہے اس مہینے میں اعتکاف رہنا۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری کے 10 عشرے میں اعتکاف رکھا کرتے تھے، اور جب وفات کا وقت آیا تو آخری سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف رکھا، اور کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں اور شعبان میں بھی اعتکاف رکھیں۔ تو میرے دوستو، اعتکاف ایک بہت بہترین اور عظیم عبادت ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس عبادت سے محروم نہ رہے۔ اعتکاف آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ کبھی بھی رہے، سال بھر کبھی بھی رہ سکتا ہے، کسی بھی مسجد میں جائے اور اللہ کا نام لے کر بیٹھ جائے، اعتکاف کرے۔ لیکن آدمی اگر رمضان میں اعتکاف کرے تو اس کے لیے مزید بہترین ایسے راستے کھل جاتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے جسے وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور اہل علم نے بھی کہا ہے کہ آدمی اعتکاف ضروری نہیں کہ ایک سارا دن رہے، آدمی ایک پہر کے لیے بھی اعتکاف رکھ سکتا ہے۔ ایک 3 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے آپ مسجد میں چلے گئے، آپ بزنس کر رہے ہیں یا پھر کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ملے گا کہ آپ 10 دن کا اعتکاف کریں یا پھر 5 دن کا اعتکاف کریں یا پھر 4 دن کا اعتکاف کریں۔ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ 1 دن کا بھی اعتکاف رکھ سکتا ہے، اتوار کے دن کا بھی اعتکاف رکھ سکتا ہے، ہفتے کا دن کا بھی اعتکاف رکھ سکتا ہے۔ اگر اسے بالکل موقع ہی نہیں ملے، مسجد میں چلا گیا ظہر کے وقت میں، ظہر پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا، دل میں نیت کیا کہ عصر تک یہیں بیٹھے رہوں گا اور یہ اعتکاف ہے، تو انشاءاللہ یہ اعتکاف میں داخل ہو جائے۔ علماء نے یہاں تک کہا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی جامع مسجد ہو، حرمین ہو، نہیں، آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، کسی کونے کو پکڑ لیجئے اور ادھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیجئے، صرف نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں۔ اور میرے دوستو، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک چیز کی طرف لپک کر آگے بڑھ جانا، ڈیڈیکیٹ ہو جانا، چمٹے رہنا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ یعنی آپ دنیا کو چھوڑ کے، دنیا کے مشاغل کو چھوڑ کے، دوسرے کاموں کو چھوڑ کے صرف اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، تو میرے دوستو یہی اعتکاف کا مطلب ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے ہم اکثر غفلت میں پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعتکاف رکھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے آج ہم ہمارے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جلوہ افروز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی صحابہ ہیں، لیکن یہ مجلس کی خوبی ہے کہ یہ مجلس مسجد میں نہیں ہے، یہ مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے۔ مجلس میں ابوبکر ہے، عمر ہے، دوسرے صحابہ ہیں، گفتگو چل رہی ہے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کا بہت مقدس، دنیا کا بہت بڑا آدمی سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اچانک ایک صحابی داخل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں بشاشت کے لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ جو آدمی تھے کافی اونچے تھے، اونچا خط تھا، گندمی رنگ تھا، اور ان کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی۔ یہ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کہے مرحبا بالطیب المطیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا بالطیب المطیب، مرحبا ہو، آفرین ہو اس شخص کے لیے جو پاک باز ہے، بالکل مصفا انسان ہے۔ یہ کہتے ہیں، وہ صحابی آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جس صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرناک اور بہترین لقب استعمال کیا، یہ صحابی کا نام ہے میرے دوستو عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر، دیکھیے اللہ کے رسول نے ان کے تعلق سے کیا کہا، الطیب المطیب، پاک باز آدمی جس کا دامن پاک ہے اور مصفا آدمی ہے، بالکل کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے اس کے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مقدس ٹائٹل حاصل کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے دوست۔ آدمی کردار کا پاک ہونا، اخلاق کے اعتبار سے پاک ہونا، پاک دامن ہونا، یہ ایسی چیز ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول بہت چاہتے ہیں۔ پاک دامن آدمی، اس کے دامن میں
دوسرے چیزوں کی غلاظت لگی ہوئی نہیں ہے، بالکل پاک و شفاف ہے۔ پاک دامن اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے اندر گناہیں بہت کم ہیں۔ پاک دامن اس آدمی کو کہتے ہیں جو بڑے گناہ نہیں کرتا، جو زنا میں، لواطت میں، دوسرے برے برے اعمال میں ملوث نہیں ہوتا۔ اس آدمی کو کہتے ہیں عربی میں الطیب، اردو میں اس کا ترجمہ ہے پاک باز، پاک عفت والا۔ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو عربی میں عفت، عفیف، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں عفوا تعف نساؤکم، اے لوگوں پاک دامن رہو اور آپ کے عورتیں بھی پاک دامن رہیں گے۔ تو میرے دوستوں پاک دامن رہنا ایک ایسا عمل ہے جو بالکل دوسرے عملوں میں تر امتیاز ہے۔ ایک آدمی ہے جس کے بڑے بڑے عبادتیں نہیں ہیں، لیکن معمولی عبادتیں ہیں، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حراموں سے بچتا ہے، حرام کردہ چیزوں کے قریب نہیں جاتا، اب عبادت میں کم ہے، اعمال میں کم ہے، اس کے باوجود یہ آدمی اللہ کی نظر میں بہت بڑی وقت رکھنے والا ہے۔ آج کے دور میں میرے دوستو اگر کوئی آدمی پاک دامن رہے، اگر کوئی آدمی اعمال کم ہی کرے لیکن حرام سے بچ کر رہے، یہ آدمی میرے دوستو اللہ کے پاس ولی قرار دیا جائے گا، یہ آدمی اللہ کا دوست ہوگا، کیونکہ حرام سے بچنا یہ ایسی صفت ہے جو صرف اللہ سے ڈرنے والا کر سکتا ہے۔ عبادت بڑے بڑے ہیں لوگ کریں گے، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، صدقہ خیرات دے رہے ہیں، لیکن حرام سے بچنا، حرام سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، یہ صرف اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے۔ جو واقعی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ عبادت میں آگے بڑھنا یہ بھی مومن کی صفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حرام سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، حرام نہیں کھانا، حرام نہیں دیکھنا، حرام کی طرف نہیں چلنا، حرام کی سوچ نہیں سوچنا، یہ تمام ایسے اعمال ہیں میرے دوستوں جسے کر کر آدمی پاک باز بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ لقب بالکل فٹ آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا مرحبا بالطیب المطیب، مرحبا، ویلکم ہو اس آدمی کے لیے جو پاک دامن ہے، پاک شفاف ہے، مصفا انسان ہے۔ تو میرے دوست یہ کون تھے؟ عمار بن یاسر۔ عمار بن یاسر میں سمجھتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، ان کے ڈھیر سارے کارنامے ہیں، ہم انشاءاللہ آج کے اس رات کو ان کے نام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عمار بن یاسر، ان کے والد جن کا نام یاسر تھا، یہ اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، رسول ہونے سے پہلے مکہ میں آ کر سیٹل ہو گئے، جن کا نام یاسر تھا۔ مکہ میں جب آئے تو انہوں نے بنو مخزوم کے ایک شخص جن کا نام تھا ابو حذیفہ، ان کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کیے اور ان کے ماتحت رہ کر مکے میں زندگی گزارنا شروع کیے۔ تو ابو حذیفہ کے پاس ایک لونڈی تھی جن کا نام تھا سمیہ، جن کا نام تھا سمیہ۔ ابو حذیفہ نے دیکھا کہ یاسر کے اچھے اچھے اخلاق ہیں، تو انہوں نے اپنی لونڈی کو ان کے لیے بہار میں دے دیا، نکاح کر دیا۔ تو یاسر سمیہ سے شادی کر لیتے ہیں، تو یاسر کے بطن سے دو لڑکے پیدا ہوتے ہیں، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عمار، ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام عمار۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اعلان کیا، مکے کے چوٹیوں سے، مکے کے پہاڑ کے فاران کی چوٹیوں سے جب توحید کی صدا عام ہوئی تو ڈھیر سارے لوگ اسلام کے خلاف ہو گئے، توحید کے خلاف ہو گئے، لیکن چند نفوس قدسیہ تھے، چند گنے چنے ایسے افراد تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن نصیب کیا تھا، جن کے دل بالکل پاک شفاف تھے۔ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر فوراً دعوت توحید پر لبیک کہا۔ اس میں سب سے پہلے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جن کا نام تھا خدیجہ بنت خویلد۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی لنگوٹی یار جن کا نام تھا ابو بکر صدیق، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے، بہت قریبی غلام جن کا نام تھا زید بن حارثہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جن کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے میں لے رکھی تھی، جن کی تربیت اور جن کو کھلانا پلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص خرچ سے کرتے تھے، جن کا نام تھا علی بن ابی طالب، جن کی عمر صرف 9 سال کی تھی، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں میرے دوستو عبداللہ بن مسعود، اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں ہمارے آج کے اس نشست کے موضوع کے سخن کے جو موضوع ہے عمار بن یاسر، وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کیا تو میرے سامنے صرف 6 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں،
6 مرد تھے اور صرف 2 عورتیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بالکل شروع کے دور میں اسلام قبول کیا۔ یہ اور صہیب دونوں مل کے، صہیب الرومی ایک دوسرے مشہور صحابی ہیں، دونوں مل کے اسلام قبول کرتے۔ عمار بن یاسر اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنتا رہا، لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، لوگوں میں کیا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کانوں میں بات پڑتی رہی یہاں تک کہ میرا دل موم ہو گیا اور میرا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے جان سے گزیر کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ مجھے جان سے مار دیا جائے۔ اور عمار میرے دوستوں، جیسے آپ جانتے ہیں جن کی والدہ سمیہ تھی، اگر کسی آدمی کی والدہ غلام ہو، لونڈی ہو، تو وہ بھی غلام ہے۔ یہاں پر ایک علمی مسئلہ سنتے چلیے، غلام کون بنتا ہے؟ اسلام میں غلام کا قانون کیا ہے کہ اگر آدمی جہاد کے میدان میں مسلمانوں کے خلاف تلوار سونت کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے میدان میں آ جائے، ایسے آدمی پر اگر مسلمان قبضہ کر لے، اس آدمی کو پکڑ لے، تو یہ آدمی کو چاہیے کہ قتل کر دینا چاہیے۔ جو آدمی آپ کو مارنے میدان میں آیا، کیا آپ اس کے ساتھ رواداری کریں گے؟ نہیں۔ جو آدمی آپ کے خلاف تلوار اٹھائے، آپ بھی اسے مار دیں گے۔ یہی اسلامی قانون ہے۔ لیکن اسلام نے ایک دوسرا دروازہ کھول رکھا ہے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ اسے وہ معاف کرے، مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ اسے معاف کرے، لیکن معافی کے عوض میں وہ پوری زندگی ان کی غلامی کرے گا، پوری زندگی غلامی کرے گا۔ یہ ایک دروازہ ہے میرے دوستوں غلامی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے دروازے نہیں ہیں۔ لیکن جاہلیت میں غلام کے لیے ڈھیر سارے دروازے تھے۔ اگر کوئی طاقتور کسی کمزور کو پکڑ لے تو غلام بنا لے گا، خاندان کو غلام بنا لے گا، تجارت میں بڑا آدمی ہے، فلاں غریب ہے تو اسے وہ غلام بنا لے گا۔ لیکن اسلام نے پورے دروازے بند کر دیے، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا، وہ ہے جہاد کے میدان میں آپ کے خلاف تلوار سون کر اترنا۔ ایسا ہو جائے آپ نے اس پر قبضہ حاصل کر لیا تو ایسے آدمی کو آپ غلام بنا سکتے ہیں۔ اگر غلام جو ہے عورت ہے، لونڈی ہے، تو اسے آقا نے اپنے پاس رکھا ہے، اس کی شادی ہو گئی تو اس کے بچے پورے کیا رہیں گے؟ غلام رہیں گے۔ تو عمار بن یاسر کی والدہ جن کا نام سمیہ تھا، جو لونڈی تھی ابو حذیفہ کے پاس، اس بنا پر یہ بھی کیا ہو گئے؟ غلام تھے۔ عمار بن یاسر بھی غلام تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ میں اگر اسلام قبول کروں تو ضرور مجھے مختلف قسم کی اذیتیں دی جائیں گی۔ ابو حذیفہ جو ان کے والدہ کے آقا، جو بنو مخزوم سے جن کا تعلق تھا، اور آپ کو جان لینا چاہیے بنو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے۔ ابو جہل کا قبیلہ کیا ہے؟ بنو مخزوم ہے۔ ان لوگوں کو جاہلیت میں بہت بڑی عزت حاصل تھی۔ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے ان لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ لوگ آرمی تیار کریں، اسلحہ تیار کریں اور تمام مکے کی حفاظت کریں، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ جاہلیت میں بعض قبائلوں کی بعض ذمہ داری تھی، اس میں بنو مخزوم کا کام جو ہے ذمہ داری یہ تھا کہ وہ لوگ جہاد کے لیے، لڑائی کے لیے لوگوں کو فراہم کرتے، اسلحہ تیار کرتے تھے۔ تو بنو مخزوم کے قبیلے سے تھے ابو حذیفہ، جو آگے چل کر اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن فی الحال وہ کیا ہے؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیے۔ تو عمار بن یاسر کو معلوم تھا کہ ان کے قبیلے میں ابو جہل ہے، ابو حذیفہ ہے، دوسرے جو ہے امیہ بن خلف ہے، اس کے بعد عتبہ ہے، عتبہ بن ابی معیط ہے، یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کو آپ شیاطین کہیں گے تو بہتر ہے۔ جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں یہ لوگ اپنا کام شروع کرتے ہیں، ہر قسم کی اذیتیں، ہر قسم کی تکلیفیں، پہاڑ ان کے سروں میں توڑا جاتا ہے۔ تو عمار بن یاسر کو معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنا ان لوگوں کو للکارنے کے برابر ہے، ان لوگوں کو اپنے موت کی دعوت دینے کے برابر ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ دیکھیے، ایمان اس کے دل میں اتر گیا تھا، موجزن ہو گیا تھا، ایسے انداز سے اندر چلا گیا تھا کہ دنیا کی کسی بھی قسم کی طاقت اب اسے ایمان قبول کرنے سے روک نہیں سکتی۔ عمار بن یاسر یہ تمام چیزیں سوچنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بار ان کا رخ ارقم بن ابی ارقم کی طرف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس گھر میں ہے۔
آگے بڑھتے ہیں تو ان کی ملاقات صہیب الرومی سے ہوتی ہے. صہیب الرومی ایک ایسی شخص ہے جو پرانے زمانے میں مکے میں آ کر سیٹل ہو گئے, جو اصل روم کے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی صدا پر لبیک کرنے کی توفیق بخشی, تو یہ بھی شروع میں مسلمانوں میں سے ہو گئے. دونوں ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس کھڑ جاتے ہیں. عمار ان کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں صہیب ہوں. یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں عمار ہوں. آپ کا مقصد کیا ہے؟ اب دونوں اپنے جو ہے مقاصد کو چھپانا چاہتے ہیں. تو صہیب کہتے ہیں کہ میں ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا چاہتا ہوں, مجھے جو ہے سننے کی خواہش ہے. عمار بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی سننا چاہتا ہوں. اسلام قبول کرنے کا مقصد ظاہر نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے جو ہے ان کو اجازت ملتی ہے کہ اندر آ جائیں. دونوں اندر جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں سنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں, لوگوں کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں, باتیں سنتے ہیں. باتیں اس طریقے سے دل میں اتر جاتی ہیں گویا کہ شروع سے دل تیار تھا, اب صرف بیج ڈالنا تھا, بیج کے بعد پیر نکل کے جو ہے پھل نکلنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سنے, فوراً دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ ہے میرے دوستو واقعہ عمار بن یاسر کا اسلام قبول کرنے کا. اسلام قبول کرنے کے بعد عمار بن یاسر اپنے گھر میں جاتے ہیں تو فوراً ان کی والدہ اسلام قبول کر لیتی ہیں, جن کا نام سمیہ تھا. وہ کیا تھی؟ بڑی بوڑھی عورت تھی, بڑی بوڑھی عورت تھی. تقریباً ان کی عمر 60 سے زیادہ گزر گئی تھی, اور ان کے والد جن کی عمر 70 سے زیادہ گزر گئی تھی, اور ان کے بھائی عبداللہ جو ان کے 2-3 سال آگے پیچھے تھے. یہ تینوں فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. اس طریقے سے پورا خاندان, پورا کنبہ اسلام قبول کر لیتا ہے. چاروں کے چاروں اسلام قبول کر لیتے ہیں. جیسے ہی اسلام قبول کرتے ہیں خبر پھیل جاتی ہے. معلوم ہو جاتا ہے بنو مخزوم کو کہ ان کے غلاموں میں سے 4 افراد نے اسلام قبول کر لیا ہے. ابو جہل کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے اسلام آ گیا ہے. تو ابو جہل کو کہنا تھا تھوڑا آگے جائیں. ابو جہل کو انتظار تھا کہ کیا کریں, فوراً یہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتا ہے. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو, ابو جہل نے یہ 2 معصوموں پر, یاسر عمار کے والد اور سمیہ عمار کی والدہ پر جو مصیبتیں ڈھائی, جو تکلیفیں دیے, جسے سوچ کر انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے, آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ابو جہل ظالم تھا, یہ روزانہ یہ 2 بوڑھوں کو لے کر جاتا, یاسر اور سمیہ کو, اور دونوں کو ستون میں باندھ کر خوب مارتا, خوب مارتا, خوب مارتا. یہی رویہ روزانہ ان دونوں کو لے کے جائیں ماریں. اور اس کے بعد بنو مخزوم کے دوسرے کافرین جمع ہوتے اور ٹھٹا مذاق اڑاتے. چاہتے کہ یہ لوگ کچھ کفر بکے, چاہتے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولیں, چاہتے ہیں کہ توحید کے خلاف کچھ بولیں, شرک کا اظہار کریں. لیکن یہ 2 بوڑھے ہیں جسمانی طور پر, لیکن دل ان لوگوں کے اتنے تر و تازہ تھے, اتنے جوان تھے کہ ایمان اتنا پختہ ہو گیا تھا کہ 1000 بھی تکلیف دے دے یہ توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک مرتبہ توحید سینے میں داخل ہو جائے میرے دوستو, توحید یہی خوبی ہے. توحید کی خوبی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ایک مرتبہ آدمی کے دل میں اتر جائے, نکلنے کے لیے نہیں چاہتی, نکلتی نہیں. صحیح معنی میں اندر چلے جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام متقاضی تمام حقوق کے ساتھ آدمی کے دل میں اتر جائے تو وہ نکلنا نہیں چاہتی. چاہے ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے, ساری دنیا اسے جو ہے مار مار کر نڈھال کر دے, لیکن یہ توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ہے میرے دوستو توحید کی خوبی. اس طریقے سے اسلام پھیلا, اور ایسے ڈھیر سارے واقعات ہیں میرے دوستو. لوگوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو تش دیا, اپنی زندگیوں کو برباد کر لیا اسلام کے لیے. ڈھیر سارے ایسے واقعات ہیں صحابہ کے علاوہ. آج کے دور میں بھی ایسے واقعات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کیے, گھر والوں نے ستایا. ایسے ڈھیر سارے واقعات ہمارے نظر میں. آج کے دور میں ہندو تھے مسلمان ہو گئے, توحید آ گئی. کرسچین تھا آدمی مسلمان ہو گیا, پادری ہے مسلمان ہو گیا, پجاری ہے مسلمان ہو گیا. لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسے جو تکلیف دی جاتی ہے, اسے جو پریشانیاں ہوتی ہیں, اسے جو ہے مختلف قسم کے اذیتیں دی جاتی ہے, یہ میرے دوستو وہ آدمی جھیلتا ہے. پورا قبیلہ مخالفت میں اتر آتا ہے, ہر آدمی تکلیف دیتا ہے, لیکن یہ توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. عجیب و غریب بات ہے. آپ دیکھیں گے تو تصور کریں گے کہ آخر کیا چیز ہے اس آدمی کو اسلام میں اتنا گاڑ دیا ہے, آخر کیا چیز ہے وہ. اس کے قبیلے والے, گھر والے سب اس کے خلاف ہیں, بیوی بچے سب اس کے خلاف ہیں, لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم مسلمان جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے ان کے اندر,
تو غور کرنے پر، قرآن پڑھنے پر، احادیث پڑھنے پر، اللہ پہ صحیح معنی میں ایمان رکھنے پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیاوی کوئی چیز نہیں ہے۔ مال کے لیے آدمی اسلام قبول کرے تو 5 منٹ بھی نہیں رکے گا۔ مال کے لیے، پیسوں کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، جاہ کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی مذہب قبول کرے گا تو صرف 5 منٹ بھی نہیں رکے گا، خاص طور پر اسلام قبول کرے نہیں رکے گا۔ لیکن جب تک آدمی کے دل میں بات نہیں اتر جاتی، وہ اس کے بعد اسلام قبول کرتا ہے تو چاہے ساری دنیا اس کی مخالفت میں آ جائے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج لوگ مسلمانوں پر تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کے مذاہب بدلا رہے ہیں، ان کے دین بدلا رہے ہیں پیسوں کے ذریعے سے، ان کو یہاں سے پیسہ آتا ہے، وہاں سے پیسہ آتا ہے، تو پیسوں کے ذریعے سے انہوں نے مسلمان بنا لیا ہے۔ اور پرانی باتیں یہ ہے کہ جب مغل کا دور تھا اس سے پہلے مسلمانوں نے حکومت کیا تو یہ لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے زبردستی لوگوں کو مسلمان بنا لیا، زبردستی لوگوں کو کنورٹ کر لیا۔ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اکثر جگہ یہی لکھے ہوں گے کہ فلاں علاقے میں اورنگزیب نے حکم دیا سب کو جو ہے زبردستی اسلام قبول کرنے پر، یہاں کیا زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ میرے دوستوں میں پوچھتا ہوں اگر کسی آدمی کو زبردستی آپ مذہب بدلائیں گے تو وہ چند دنوں کے لیے رہے گا، لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا نسل پورا مسلمان ہو گیا، پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے غور کرنے پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی مسلمان ہو جائیں، دل میں توحید اتر جائے، ساری دنیا کی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ عمار بن یاسر کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے والدین کو اتنی اذیتیں ہوئی، ایک مرتبہ ابو جہل آیا، والدین یعنی بوڑھوں کو پکڑا اور بچوں کو پکڑا، سب کو ملا کر اذیتیں دے رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو ان لوگوں کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوتے ہیں اور ادھر ہی ٹھہر کر ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، صبر کرو۔ اب تم لوگوں کے لیے بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت ملے گا، محلات نہیں، باغات نہیں، فلیٹس نہیں، مال و دولت نہیں، بدلے میں ملنے والی چیز کون سی ہے؟ یہی جنت ہے میرے دوستوں۔ ایک دوسری مرتبہ ابو جہل یاسر کو اور ان کی ماں کو، عمار بن یاسر کے والدہ کو یعنی سمیہ کو، دونوں کو لے کر جاتا ہے، اتنی اذیتیں دیتا ہے، اتنی اذیت دے دیتا ہے، لیکن یہ دو بوڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے اتنا غصہ آتا ہے، ظالم کو اتنا غصہ آتا ہے، یہاں تک کہ سمیہ کو ایسی جگہ مارتا ہے جو نازک جگہ تھی اور وہ جو ہے حق بجان چھوڑ دیتی ہے، موت ان کو آ جاتا ہے، مر جاتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے شہیدہ، سب سے پہلا انسان جو اسلام کی خاطر اپنا جان چھوڑا تھا یہی بوڑھی عورت تھی جن کا نام تھا سمیہ، جن کو قتل کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ جب ابو جہل نے اس عورت کو مار دیا، اسے غصہ اس وجہ سے آیا کہ یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے، خاموشی کے ساتھ چند الفاظ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چاہتا یہ تھا کہ چند الفاظ بول دو، چند الفاظ توحید کے خلاف بول دو، لیکن یہ لوگ کہنے والے نہیں تھے، خوب اذیت دی، یہاں تک کہ یہ شیطان بن گیا تو اس نے نازک صنف میں مارا اور ان کو جو ہے شہادت نصیب کر دیا، شہادت کے لیے ان کو تیار کر دیا، تو یہ سمیہ وفات پا جاتی ہے۔ ابھی جو ہے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو یاسر کے پاس جاتا ہے، جو بوڑھے تھے ان کو اتنا مارتا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ظالم نے 2 اونٹ لائے، دونوں طرف ان کے ہاتھیں باندھ دیا اور دونوں اونٹوں کو تیزی سے دوڑایا، یہاں تک کہ ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے۔ لیکن یہ اللہ کا بندہ توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوست یہ دور، تیسری بعثت نبوی، چوتھی بعثت نبوی، 5ویں بعثت نبوی، ایسا دور ہے جس میں آپ پڑھیں گے تو صرف تکلیف ہے مسلمانوں کو، صرف تکلیف۔ جہاں کہیں بھی اسلام قبول کیا سب کو مارا گیا، شروع میں غلاموں کو اذیت ہوئی، لیکن بعد آگے بڑھ کے اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ جو بھی رہا بھی ہو اسے بھی اذیت دی جاتی تھی، یہاں تک کہ عثمان غنی جو دولت مند تھے، بڑے آدمی تھے، ان کو بھی ان کے قبیلے والوں نے اریسٹ کر لیا، کمرے میں ڈال لیا، خوب اذیت دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام قبول کیے۔ یہ 3 سال میرے دوستوں مسلمانوں پر بہت شاق گزرے۔ ایک مرتبہ عمار بن یاسر حضرت عمر کے مجلس میں ہوتے ہیں تو اتفاقاً وہ اپنے جو ہے کرتے کو نکالتے ہیں، جیسے کرتے کو نکالتے ہیں پیچھے سے آدمی ان کے جسم میں سفید سفید چٹے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ عمار یہ کیا ہے؟ عمار کہتے ہیں کہ یہ
وہ نشانیاں ہیں جو مجھے مکے میں اذیت کے طور پر دی جاتی تھی. مکے میں مجھے ایک مرتبہ ابو جہل آیا جس نے مجھے لوہے کا زرہ پہنایا اور اس کے بعد مجھے لے کر جا کر انگاروں میں لٹا دیا اور میرے سینے میں پتھر رکھ دیا اور پورے کفار مل کر ٹھٹا مذاق اڑانے لگے, سب مل کر گالیاں بکنے لگے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ڈھیر سارے باتیں ہونے کی, اور اس کے بعد مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. اور میرے جسم سے کہتے ہیں کہ میرے جسم سے یہ انگارے اتنی جو ہے مجھے جھلسائے, اتنا جھلسائے کہ میرے جسم سے رس رس کر پیپ نکلنے لگا اور میرے جسم سے پانی نکل کر یہ انگاروں کو بجھا دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا. تو یہ نشانیاں اسی انگاروں کی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دوسرا واقعہ اسی طریقے سے پیش آیا کہ ایک مرتبہ مجھے اسی طریقے سے ٹاٹ میں لپیٹ کے ٹاٹ کے اندر انگارے ڈال کے تپتی ہوئی دھوپ میں, مکے کی دھوپ آپ جانتے ہیں, صحرا میں مجھے لا کر پھینک دیا گیا اور مجھے انتہائی اذیت ہوتی رہی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. میری حالت دیکھ کر میرے قریب آئے اور میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی عمار, اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی پڑ جا عمار کے لیے جیسے تو ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہتے ہیں تو فوراً وہ انگارے ٹھنڈے پڑ گئے اور عمار کو سکون ہوا. عمار اس وقت یہ تمام واقعات سناتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر کو دوبارہ اذیتیں ہو رہی ہیں. غلام تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بچ کر بھاگ نہیں سکتے, کہیں پر بھی جا نہیں سکتے, ایسی اذیت ہو رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے اور عمار کو بلا کر کہتے ہیں یا عمار صبر کر, اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا. ایک دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمار صبر کر, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ آگ کے بدلے, یہ اذیت کے بدلے تجھے دوزخ کی اذیت سے بچا لے, تجھے دوزخ کی اذیت سے بچا لے. تو عمار میرے دوستو ہر قسم کی تکلیفیں جھیل کر راہ حق کے ایک مضبوط سپاہی, راہ حق کے ایک جانباز سپاہی بن گئے. اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمار بن یاسر کے ہڈیاں میں ایمان ہے, دل میں نہیں, ایمان پھیل کے اس کے ہڈیوں میں اتر گیا ہے. یہ ایسا مومن ہے, ایسا پکا مومن ہے. اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس ایک روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمار بن یاسر سر سے لے کر پیر تک سراپا ایمان ہے, سر سے لے کر پیر تک ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں ایمان جا کر بیٹھ نہیں گیا ہو. اوپر سے لے کے نیچے تک پکے مومن ہیں, پکے مومن ہیں. اسی لیے ایک مرتبہ ان کی زندگی میں ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے سرپرستی میں ایک لشکر بھیجا, ایک قافلہ بھیجا. مقصد یہ تھا کہ فلاں جگہ جائے اور وہاں کے لوگوں کو دبا کر جو ہے ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو غلطی کی اسے ان کو سزا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھیجا, ان میں عمار بن یاسر بھی تھے. جب صحابہ نے اس علاقے میں جا کر پڑاؤ ڈالا تو معلوم ہوا کہ یہ پورے قبیلے والے بھاگ گئے ہیں, پورے قبیلے والے بھاگ گئے ہیں. لیکن قبیلے والوں میں سے ایک آدمی نکل کر عمار کے پاس آتا ہے, آ کر جو ہے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا, اب آپ حکم دیجئے کہ میں بھاگ جاؤں یا پھر یہیں پر رکوں. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں تم کو امان دیتا ہوں, میں تم کو جو ہے امانت دیتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہیں اور کل میں تم کو خالد بن ولید کے پاس بات کر کے چھٹکارا دلا دوں گا. دوسرے دن جب خالد بن ولید آگے بڑھے تو دیکھ رہے ہیں کہ پورے لوگ بھاگ گئے سوائے ایک آدمی خیمے میں بیٹھا ہے. خالد بن ولید آگے بڑھے, اس آدمی کو پکڑ لیے. تو عمار بن یاسر آگے آئے, آ کر بولے کہ یہ آدمی مسلمان ہو گیا ہے, یہ آدمی مومن ہے, لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دیں, لہٰذا آپ کو چاہیے کہ ان کو چھوڑ دیں, میں نے ان کو امان دے رکھا ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں لشکر کا امیر ہوں, مجھے امیر بنایا گیا ہے, آپ کے لیے کیسے جائز بن گیا کہ آپ ایک آدمی کو امانت دے بغیر میری اجازت کے؟ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نہیں, میں نے اسے امانت دے دی ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ بھی امانت دیں, اس آدمی کا جان نہ لیا جائے, یہ مسلمان ہو گیا. تو دونوں بزرگوں میں چند تلخ کلامیاں ہو گئی, یہاں تک کہ اس آدمی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھ کر کہا کہ امیر کے ہوتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے, امیر کے ہوتے ہوئے آپ کو آگے بڑھ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہیے, جو بھی آپ کام کریں گے امیر کی اجازت سے کریں گے,
تو یہاں پر یہ بھی آپ کو جان لینا چاہیے میرے دوستوں، اسلام کی نظر میں امیر کی بہت بڑی اہمیت ہے. جو امیر ہے اس کی اطاعت کی جائے، جو بھی حکم دے اگر وہ اللہ کی اطاعت میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو تو فوراً کر گزرے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمار نے جس شخص کو امانت دے دی ہے ہم بھی ان کو امانت دیں گے. عمار نے جس شخص کو امانت دے دی ہے ہم بھی اسے امانت دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو بہت غصہ آتا ہے، وہ آگے چڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایک غلام کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ ایک غلام کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. یہ کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے اور اس کے بعد بولے خالد بن ولید تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ عمار بن یاسر ہے، عمار بن یاسر. اسے اگر کوئی آدمی محبت کرے اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے گا، اسے کوئی آدمی دشمنی کرے اللہ تعالیٰ اسے دشمنی کرے گا. اگر کوئی آدمی اس کی حقارت بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کی حقارت بیان کرے گا. اگر کوئی آدمی اسے ذلیل کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا. لہٰذا تجھے چاہیے کہ تو عمار بن یاسر سے محبت کرے. یہ کہنا تھا. عمار بن یاسر اٹھ کر چلے گئے تو خالد بن ولید ان کے پیچھے بچوں کی طرح دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، سر چومتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا مجھے معاف کر دو، دوبارہ غلطی نہ ہوگی. یہاں تک کہ عمار بن یاسر نے ان کو معاف کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے کام کیے جسے مورخین پڑھ کر چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ دو کام صرف ایک نبی ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، چاہے دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہی کیوں نہ ہو. یہ کام سوچ سمجھ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. سب سے پہلا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز قائم کیا، ایک مسجد قائم کی جہاں پر تمام مسلمانوں کو جمع کرتے تھے. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا، مومنین کے درمیان، مسلمان کے درمیان بھائی چارگی قائم کی. یہ ایسا کام تھا میرے دوستو، آگے چل کر جتنے بھی فتوحات، جتنے بھی جیتیں، جتنے بھی کامیابیاں مسلمانوں کو نصیب ہوئی، دونوں کے پیچھے یہ دو چیز کار فرما ہے. یہ مواخات، یہ مومنین کے درمیان محبت ایسی چیز ہے میرے دوستو، اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا. اس کے بغیر کوئی کام آپ ثابت نہیں کر سکتے، کسی بھی کام کو انجام نہیں دے سکتے. یہ اچھی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اس لیے جیسے مدینے میں آپ نے نزول اجلال کیا، جیسے مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو فوراً سب سے پہلے مرکز قائم کرنے کی تیاری کی، مسجد بنائی گئی. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مسجد کو بنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس پتھر اٹھاتے تھے، کبھی مٹی اٹھاتے تھے اور ہر قسم کی تکلیفیں دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر جھیلتے تھے. لیکن صحابہ کے دل میں گویا کہ پتھر پڑ گیا ہو، پہاڑ ٹوٹ گیا ہو. آگے بڑھتے کہتے آقا آپ یہ ہرگز مت کیجئے، یہ تکلیفیں آپ کیوں جھیل رہے ہیں، ہم اس چیز کو کر لیں گے، آپ چھوڑ دیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کام کروں گا. تو چشمے فلک نے ایسا تحیر خیز منظر دیکھا، ایسا منظر دیکھا کہ جسے دیکھ کر جو ہے انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی. ایسا بہتر آدمی، سارے دنیا کا بہتر آدمی اینٹ اٹھا رہا ہے، پتھر اٹھا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم پورا غبار آلود ہو گیا. اور زبان سے یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں کہ اللہم لا خیر الا اللہم لا اجر الا الاجر الاخرہ ورحم الانصار والمہاجرہ. اے اللہ اجر تو اصل میں اجر تو اصل تحفہ تو قیامت کے دن ملنے والا ہے. اے اللہ انصار و مہاجرین کو معاف کر، ان کے گناہوں سے درگزر کر، اے اللہ ان کی مغفرت کر. یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں. صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد بن دی گئی. میرے دوستوں یہ مسجد کیسی تھی؟ ایئر کنڈیشن، بڑے بڑے جو ہے ٹائلز لگا کر، موزائیک لگا کر، ایسی نہیں تھی. یہ مسجد بالکل معمولی تھی. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کبھی کبھار کوئی آدمی اونٹ لے کر مسجد میں آ جاتا، گھوڑا لے کر مسجد میں آ جاتا، گدا لے کر مسجد میں آ جاتا، کتے مسجد میں داخل ہو جاتے. اور مسجد کا چھت کیا ہے میرے دوستو؟ کھجور کی جو ہے پتیاں ہیں. اور مسجد کا ستون کیا ہے میرے دوستو؟ کھجور کے جھاڑ کے ٹہنیاں ہیں. یہی مسجد ہے. اور زمین کیا ہے میرے دوستو؟ کنکریاں ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے جو ہے بارش کے لیے دعا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، سجدہ کر کے آپ سر اٹھائے تو آپ کے ماتھے میں مٹی لگ گئی ہے.
ایسی حالت ہے میرے دوستوں مسجد کی. یہی اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی. یہ مسجد سے ساری دنیا کو میسج پہنچایا گیا, یہ مسجد سے ساری دنیا کو فتح کیا گیا. یہ مسجد تھی میرے دوستوں. تو یہ مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کام کیا. اور روایت میں آتا ہے کہ عمار بن یاسر جب یہ مسجد بنی جا رہی تھی تو دوسرے صحابہ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے تو عمار دو اینٹ اٹھا رہے تھے. 2 اینٹ اٹھا کر لے کے جا کر رکھتے, 2 اینٹ اٹھاتے, ڈبل کام کرتے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ عمار اینٹ اٹھا کر جا رہے ہیں, ان کے جو ہے گردن میں اور ان کے سر میں غبار ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ان کے جسم سے مٹی جھٹک رہے ہیں, سر کے بال سے مٹی جھٹک رہے ہیں. جھٹک کر کہتے ہیں کہ آہ عمار آہ, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی دیتے, کہتے آہ عمار آہ, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا, ایک ایسا گروپ تجھے قتل کرے گا جو حق میں نہیں ہوگا. یہ پیشن گوئی سناتے ہیں. عمار بھی پلٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, عمار بن یاسر دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک واقعہ پیش آتا ہے جب مسجد بنی گئی اور جب مواخاتی قائم کیا گیا, آپس میں بھائی چارے کی قائم کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو حذیفہ بن یمان کے بھائی بنا دیے. حذیفہ بن یمان آپ جانتے ہیں بہت بڑے صحابی ہیں, ان کا لقب ہے صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راز کی باتیں بیان کرتے تھے جو دوسرے صحابہ کو نہیں بتاتے. خاص آدمی تھے, خاص پیے تھے, ان کو ایسی باتیں معلوم جو اللہ اور اللہ کے رسول اور حذیفہ بن یمان, ان کو 3 لوگوں کو معلوم ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. تو حذیفہ بن یمان کے مواخاتی بھائی بنا دیے گئے عمار بن یاسر. میرے دوستو یہ ایسا کام ہے, بھائی چارگی قائم کرنے کا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے آگے پورے فتح حاصل ہوئی. ایسی بھائی چارگی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربی کا بھائی بنائے. سعد بن ربی جیسے معلوم ہو گیا کہ عبد الرحمن بن عوف, اسے پہلے نہیں جانتے یہ عبد الرحمن کون ہے, انہوں نے مکے میں کیا کیا, مکے میں ان کا کیا مرتبہ ہے, نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عبد الرحمن سعد تیرا بھائی ہے, بس ایک حرف کہنا تھا بس. فوراً سعد بن ربی عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر میں لے لیتا ہوں, ایک گھر آپ لے لیجئے, اس کے اندر 2 بیویاں ہیں, آپ سلیکٹ کر لیں کہ آپ کو جو پسند آئے تو میں ایک کو طلاق دے دوں گا, ایک آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. میرے 2 باغ ہیں, ایک باغ آپ لے لیں, ایک باغ میں لے لوں گا. اللہ اکبر, کیسی محبت ہے یہ. صرف ایک کہنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بھائی تم دونوں بھائی ہیں, بس. ایسی محبت تصور نہیں کر سکتے. تو سعد بن ربیع پیشکش دیتے جا رہے ہیں, لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پورے مال و برکت میں خیر کریں, اللہ تعالیٰ تم کو ترقی دے, مجھے صرف بازار کا راستہ دکھانا. صرف تاجر تھے وہ, کہتے ہیں کہ بازار کا راستہ کہاں جاتا ہے بتا دے, بس اتنا ہی کافی ہے. سعد بن ربیع یہ پیشکش دیتے ہیں, وہ پیشکش دیتے ہیں, لیکن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں برکت دے, صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دے. بازار کا راستہ دکھاتے ہیں. صرف 8 سال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ حضرت عائشہ کمرے میں بیٹھی ہے, یہ کڑک کا آواز سنائی دیتا ہے, خطرناک آواز. پوچھتے ہیں کہ کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ آئے ہیں. صرف 8 سال عبد الرحمن بن عوف کے اونٹ آئے ہیں. پوچھتی ہیں کہ تعداد کتنی ہے, کہتے ہیں کہ 2000 اونٹ ہیں. عبد الرحمن بن عوف کہاں ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, لیکن ان کے اونٹ باہر ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کو خبر ملتی ہے کہ آپ کی تجارت میں ڈھیر سارے فائدے ہوئے ہیں, کہ آپ کا مال دگنے سے لے کے چگنے سے لے کے کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہے. آپ کے اب 2000 اونٹ ہیں. عبد الرحمن اونٹ کو نہیں دیکھتے, وہ کیا چیز ہے نہیں دیکھتے, مسجد سے کہتے کہ یہ پورے اونٹ اللہ کے لیے صدقہ ہے. پورے اونٹ شروع سے لے کر آخر تک پورے اللہ کے لیے صدقہ ہے. جب مکے مدینے میں آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا, صرف بازار کا راستہ دکھایا گیا ان کو. 8 سال کے اندر ہوتا یہ ہے کہ 2000 اونٹ ان کے ہیں اور سب کا سب اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تصور کیجئے میرے دوستو, ان کے دل میں آخر وہ ایمان کیا تھا, آخر وہ بھروسہ کیا تھا, آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں کھڑنے کا کیا یقین تھا ان کو. سب صدقہ کر دیتے ہیں میرے دوستو. تو ایسی بھائی چارگی قائم کیے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بدر کے لڑائی سے پہلے یہ جو بھائی تھے آپس میں وراثت کے حقدار تھے. سبحان اللہ, آپس میں وراثت کیسے, اگر یہ وفات پا جائے, اس کے مال جو اس نے چھوڑا ہے اسے سگے بھائی کا حصہ ملے گا.
جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا اسے سگے بھائی کا حصہ ملے گا. اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس نے اپنی وراثت میں ڈھیر سارا مال چھوڑ کر گیا ہے تو اسے بھائی ہونے کی حیثیت سے وراثت میں حصہ ملے گا. اللہ اکبر. جب بدر کی لڑائی آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ حقدار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم منسوخ کر دیا. تو ایسی بھائی چارگی میرے دوستوں, ایسی بھائی چارگی, یہی بھائی چارگی تھی تمام کامیابیوں کے پیچھے کار فرما. اگر بھائی چارگی نہ ہوتی, آپس میں لوگ لڑ لیتے, آپس میں ان کی ایسی محبت نہ ہوتی, ترقی نہیں ہوتی میرے دوستوں, ترقی نہیں ہوتی, آگے نہیں بڑھ سکتے, کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتے, کفار کے سامنے ڈٹ کر نہیں کر سکتے. لیکن یہی بھائی چارگی تھی میرے دوستوں جو آگے چل کر اتنے کامیابیاں کھینچ کھینچ کر لا کر ان کے قدموں میں ڈالی. یہی بھائی چارگی تھی, یہی مواخاتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ حکم دیتا ہے کہ مومن مل کر رہیں, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہتے ہیں المسلم اخو المسلم, مسلمان جو ہے ایک مسلمان کا بھائی ہے. اصول, قاعدہ, رول ہے. مسلمان ہے تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ڈیفالٹ. نہیں چاہیے کہ کوئی جو ہے مزید تحقیق کرے. مسلمان ہے, دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے, اس میں تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اے مومنین تم آپس میں بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ. اہل علم ادھر کہتے ہیں کہ اصل میں آیت ایسی ہونی چاہیے انما المؤمنون اخوان, مومنین آپس میں بھائی ہیں, سگے بھائی نہیں ہیں. سگے بھائی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے اخوہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سگے بھائی کا لفظ استعمال کیا, کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومنین آپس میں جیسے سگے بھائی ہیں ویسے ہیں. اسے تکلیف آئی تو فوراً اٹھا, اسے تکلیف ہوئی تو فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا, اسے کچھ ہوا فوراً مدد کے لیے آ گیا. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثل المؤمن کمثل البنیان المشدود, مومن کی مثال جو ہے ایک مضبوط دیوار جیسی ہے. دیوار میں جیسے اینٹ ہوتے ہیں, ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سپورٹ کرتے ہیں, ایک اینٹ ہٹا دے دوسرے اینٹ بھی گر جائیں گے, اس طریقے سے مومنین ہیں. فی توادہم وترامحہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد ان اشتکا منہ عضو فتداعى له سائر الجسد. حدیث میں آتا ہے کہ مومنین آپس میں اتنے محبت کے ہیں کہ آپس میں رحم میں, الفت میں, تعاطف میں بالکل ملے ہوئے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ پورے ایک جسم جیسے ہیں. جسم کے اگر کوئی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم رات بھر تکلیف جھیلتا ہے, یہاں تک کہ اسے بخار آ جاتی ہے. تو بھائی چارگی میرے دوستوں تمام مسائل کا حل ہے. آج بھی اگر ہم ایسی بھائی چارگی قائم کریں, ایسی اخوت قائم کریں, مسلمان کو دیکھے تو مدد کے لیے آگے بڑھے, مومن کو دیکھے تو مدد کے لیے آگے بڑھے, تمام مسائل کا حل ادھر ہی میرے دوستوں, ادھر ہی ہے. اگرچہ کہ مسلمان ہم اس اصول پر نہیں چل رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کفار کے پاس تصور کیا ہے کہ مسلمان آپس میں مل جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ہو تو فوراً مل جاتے ہیں, کوئی غلطہ ہو تو فوراً مل جاتے ہیں. ان کے اندر یہ چیز ہے, حالانکہ ہم نے اصل مظاہر نہیں دکھائے, اصل جو ہونا تھا اسے ہمیں نہیں دکھایا ہے. اگر دکھائیں گے تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تاکہ ان کو بھی وہ بھائی چارے کی نصیب ہو جائیں. اور ہماری بھائی چارے کی نصیب ہونے کے لیے شرط کیا ہے, آدمی صرف مسلمان ہو, بات ختم. مسلمان ہو گیا, چاہے وہ جاکرتا میں ہو اور آپ موروٹانیا میں ہیں, وہ مسلمان ہے, وہ آپ کا بھائی ہے. ایسی عالمی بھائی چارگی ہے میرے دوستو. یہ بھائی چارگی ثابت کرنے کے لیے, یہ بھائی چارگی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں حج کے نام سے ایک فریضہ مقرر کر رکھا ہے. حج کے موقع پر سب ملتے ہیں, آپ نہیں جانتے اس کی زبان کیا ہے. اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر محبت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر وہ عالمی بھائی چارگی پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے اندر یہ بھائی چارگی مزید کار فرما ہو, مزید ہمارے اندر یہ بھائی چارگی رہے. تو یہ میرے دوستو عمار بن یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کے مواخاتی بھائی بنا دیا. تو آگے چل کر نبی عمار بن یاسر ڈھیر سارے جنگوں میں حصہ لیتے ہیں. ایک مشہور جنگ جس میں عمار بن یاسر حصہ لیے, جس کا نام تھا یمامہ, جنگ یمامہ, جس میں مسیلمہ الکذاب کے خلاف لڑائیاں لڑی گئی. جھوٹا نبی اس نے دعویٰ کیا تھا. تو ابو بکر جیسے ہی خلیفے ہوئے, خلافت میں انہوں نے حصہ لیا, تو سب سے پہلے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا, جا کر حکم دیا کہ اسے ختم کر دیا جائے. مسیلمہ الکذاب کو ختم کیا گیا, لیکن جنگ یمامہ جو تھا تمام جنگوں میں خطرناک جنگ تھا,
گھناؤنی لڑائی لڑی گئی، خون ریز جنگ تھا، اس میں جو ہے ڈھیر سارا خون بہا دیا گیا۔ اس لڑائی میں عمار بن یاسر نے غیر معمولی داد شجاعت دی، جان بازی دکھائی، اپنی جو ہے شجاعت دکھائی اور ڈھیر سارے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم رسیدا۔ اسی لڑائی میں عمار بن یاسر کے کان کاٹ دی گئی۔ انس بن مالک کہتے کہ میں اس لڑائی میں ساتھ تھا اور عمار بن یاسر ایسی لڑائی لڑ رہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے کفار کے صفوں کو الٹ دیتے ہیں، اور ایسی تیزی سے لڑائی لڑ رہے تھے کہ کفار ان کے قریب نہیں آ پا رہے تھے۔ تو اس لڑائی میں ان کے کان کو شہید کر دیا گیا، ان کا کان کٹ کے ان کے پیر کے پاس پڑ کر بدک رہا تھا، بھڑک رہا تھا، لیکن عمار بن یاسر کو وہ کان کا خبر ہی نہیں ہے، یہ لڑائی میں مشغول ہیں، بزی ہیں، اور مرتے دم تک ان کو ایک کان نہیں تھا، صرف ایک کان تھا۔ لوگ ان کو جو ہے ایک کان دے کر کہتے تھے کہ کتنا مبارک کان ہے، اللہ کے راہ میں شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایک جو ہے باغی عمار بن یاسر کو دیکھ کر جو ہے گالی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے کان کٹے تجھے کیا چاہیے؟ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ تو نے میرے کان کو گالی دی جبکہ وہ کان میرے پاس بہت زیادہ محبوب ہے، میں نے اللہ کے راہ میں اس کان کو کاٹا ہے، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز اللہ کے راہ میں دے دی جائے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس طریقے سے عمار بن یاسر میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں ڈھیر سارے مقامات پر داد شجاعت دی، لیکن ان کی وفات جو ہے جنگ صفین کے بعد جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی تو اس لڑائی میں ایک شیطان جو ہے آگے بڑھ کر ان کو جو ہے قتل کر دیتا ہے۔ تو اس لڑائی میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی لڑی گئی تھی، اس میں عبداللہ بن عمرو بن عاص تھے۔ انہوں کو جب خبر ملی کہ عمار بن یاسر قتل کر دیا گیا ہے، قتل کرنے والے کون ہیں، یہی جو ہے گروہ کے ہیں، تو فوراً بڑک اٹھے، بڑک کر کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہم باغی گروہ میں نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت اصرار کرتے، لیکن اس سے معلوم ہو گیا کہ عمار بن یاسر جو تھے یہ جہاں کہیں بھی رہے حق کا ساتھ دیے، ان کا ہونا حق کی دلیل ہے، اسی لیے حضرت علی ان کو بہت محبت کرتے تھے، اگر کوئی آدمی ان کے خلاف کچھ بولے تو فوراً مدافعات کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ عمار کے جو ہے دامن میں کیچڑ اچھالنا حضرت علی کو ہرگز پسند نہیں تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں نے ابو جہل کو قتل کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لاش کے پاس کھڑ کر کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر کہاں ہے، تلاش کر لے کر آؤ اسے۔ لوگ جاتے ہیں عمار بن یاسر کو کھینچ کر لاتے ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر کو دے کر کہتے ہیں کہ دیکھو تیرا دشمن کیسا ہے، یہ تیرا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرا بدلہ اپنے طریقے سے لیا ہے، تیرا بدلہ تجھے لینے نہیں چھوڑا ہے بلکہ تیرا بدلہ اپنے طریقے سے لیا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت ہے میرے دوستو، اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی آپ کا جو ہے اذیت دے رہا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، اگر آپ حق میں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مدافعت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بدلہ لے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسئلے میں آ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو تو آپ اپنے طریقے سے کچھ بھی نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور جب آخری وقت جب عمار بن یاسر لڑائی لڑ رہے تھے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کی عمر 90 سال کی تھی، 90 ایئرز کے تھے۔ آخری جب ان کو جو قتل کیا گیا اس وقت ان کی عمر 90 سال کی تھی، لیکن ساتھ جو بھی تھے کہتے کہ یہ نام کے 90 سال کے ہیں، لیکن میدان میں جب اترتے ہیں تو ان کی عمر گویا کہ 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، اس طریقے سے یہ لڑا کرتے تھے۔ 90 سال ہونے کے باوجود بھی ان کے جسم سے، ان کے چہرے سے، ان کے بالوں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا، بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایک خوبی دے رکھی تھی، اور اس کے بعد ایسے عابد گزار تھے، ایسے جو ہے عبادت گزار تھے، رات و دن عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ، رات میں عبادت کرنا، یہاں تک کہ قرآن کی ایک آیت ان کے متعلق نازل ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سورہ زمر کے اندر جو آیت ہے امن هو قانت آناء الليل ساجدا او قائما يحذر الاخرة يرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ جو مشرک ہے وہ بہتر ہے یا پھر وہ ہے جو رات و دن اللہ کی پرہیزگاری میں زندگی گزارتا ہے، رات و دن عبادت کرتا ہے، یہ بہتر ہے یا پھر وہ بہتر ہے؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جسے جوڑ کر بیان کیا، جس کے مشرکین کے خلاف، مشرکین کے ساتھ جو ہے اگزامپل دیا ہے، یہ عمار بن یاسر تھے۔
یہ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس جو ترجمان قرآن کے نام سے مشہور ہیں. اور کبھی بھی نماز کو انہوں نے قضا نہیں کیا. ان کی خوبی یہ تھی کہ کبھی بھی نماز قضا نہیں کی. نماز کی ایسی پابندی ایک مرتبہ حضرت عمر کے مجلس میں بیٹھے تو ایک آدمی آ کر جو ہے تیمم کے تعلق سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر مجھے بیماری ہو تو کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ عمر بن خطاب خاموش رہے تو عمار بن یاسر آگے بڑھ کر کہے کہ تمہارے لیے جائز ہے. جب وہ آدمی چلا گیا تو عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم کہ چیز جائز ہے؟ تو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کو یاد نہیں, ایک مرتبہ میں اور آپ سفر میں جا رہے تھے. سفر میں ہوا یہ کہ مجھے جنابت کی حالت آ گئی تھی اور نماز کا وقت آ گیا تھا, تو آپ نے جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا, لیکن مجھے جنابت کی حالت کی ہونے کی وجہ سے معلوم نہیں تھا کہ کیا کرے, تیمم کافی ہے یا پھر مجھے نہانا ہے, نہانے کے لیے پانی نہیں ہے تو کیا کرے, یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. اس وقت میں نے کیا کیا, میں نے زمین میں پڑھ کر لوٹ پوٹا. زمین میں کیا کیے, زمین اور رول ہوئے, پورے جسم میں مجھے مٹی ڈال لیا. اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھے تو واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اللہ تعالیٰ تم کو رحم کرے, اتنی تکلیف جھیلنے کی کیا ضرورت تھی, اتنی تکلیف جھیلنے کی کیا ضرورت تھی. عمار بن یاسر نے کہا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پانی جیسے ہم سارے جسم میں ڈالتے ہیں, پانی نہیں ہے تو اس کا عوض جو ہے مٹی ہے, تو میں نے چاہا کہ سارے جسم میں مٹی ڈال لیں, تو اپنا سارا جسم مٹی میں ڈبا لیے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے, تمہارے لیے کافی یہ تھا. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں ہاتھ مارتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے جھٹکتے ہیں, اس کے بعد ایسے کر کر دکھاتے ہیں کہ 2 انگلیاں اور چہرہ پوچھنا یہ تیمم کے لیے کافی تھا. تو اس واقعے سے عمار بن یاسر کا جذبہ, ان کا ولولہ, نماز کی پابندی, قضا سے ڈرنا اور جو ہے آگے بڑھ کر عبادت میں آگے رہنا, اس واقعے سے اچھی طریقے سے معلوم ہوتا ہے میرے دوستوں. یہ تھے میرے دوستوں عمار بن یاسر, جن کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے ہڈیوں میں ایمان ہے, یہ سر سے لے کر پیر تک ایمان سے تر ہے. ایک روایت میں آتا ہے, انس بن مالک اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ جنت 4 لوگوں کے انتظار میں ہے. ہم لوگ جنت کے انتظار میں ہیں لیکن جنت 4 لوگوں کے انتظار میں ہے. صحابہ جو ہے دھڑلے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے وہ لوگ, کون ہے وہ نفوس قدسیہ, وہ برگزیدہ بندے کون ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے علی, اس کے بعد عمار, اس کے بعد سلمان, اس کے بعد مقداد, علی بن ابی طالب, عمار بن یاسر, سلمان الفارسی, مقداد بن عمر. یہ 4 ایسے لوگ ہیں جن کے انتظار میں جنت ہے. انتظار جنت جو ہے کر رہی ہے کہ لوگ آخر کب آئیں گے, کب آ کر جنت کے جو ہے چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے. یہ تھے میرے دوستو عمار بن یاسر, اور ان کی زندگی سے نصیحت ہمارے لیے ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب بیٹھے ہیں تو قریش کے 3 بڑے لوگ آتے ہیں, پورے مسلمان تھے, آ کر اجازت مانگتے ہیں. کون ہے؟ ایک ہے ابو سفیان, ایک ہے حارث بن ہشام, اور تیسرا ہے سہیل بن عمرو. تینوں مسلمان ہو گئے تھے, عمر بن خطاب کے زمانے میں ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. اب جیسے 3 لوگ آ گئے تو دوسرے 3 لوگ آ گئے, اس میں بلال ہے, عمار ہے, صہیب الرومی ہے. تینوں آ جاتے ہیں تو دربان جا کر عمر بن خطاب سے کہتا ہے کہ ایک طرف سردار ہے, ایک طرف غلام ہے, کسے بلایا جائے؟ تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ غلام میں کون ہے؟ کہتے ہیں کہ عمار ہے. کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے سلمان ہے, اس میں صہیب ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو اجازت دیں. وہ 3 آتے ہیں, بات چیت کرتے, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ابو سفیان اور دوسرے لوگ اندر آتے ہیں. تو آتے ہی ابو سفیان کہتے ہیں کہ کیا عجیب و غریب ماجرا ہے, ہم سرداران قریش ہیں, ہم بڑے بڑے لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, ہم آتے ہیں تو ہم کو اجازت نہیں ملتا, بلکہ معاملی لوگ آتے ہیں تو ان کو اجازت دے دیتے ہیں. ہم باہر بیٹھ کے تھکان کے ساتھ انتظار کر رہے تھے, وہ لوگ چلے گئے تو اس کے بعد ہم کو اجازت دی گئی. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ لوگ ایسے وقت اسلام قبول کیے جب تم لوگ مخالفت کر رہے تھے. یہ لوگ ایسے وقت اسلام قبول کیے جب تم لوگ اسلام کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. یہ لوگ ایسے موقع پر اسلام قبول کیے جب یہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے تم لوگ ان کو مارتے تھے. یہ لوگ ایسے وقت اسلام قبول کیے جب اسلام کا نام لینا موت کی دعوت دینے کے برابر تھا. اور آپ اس وقت اسلام قبول کیے جب اسلام پھول پھیل گیا, اسلام کو جو ہے ترقی حاصل ہو گئی, اسلام بڑا ہو گیا, تو اس کے بعد تم لوگوں نے اسلام قبول کی. اب تم لوگ خود بتاؤ کہ کسے اجازت دینی چاہیے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی کہا بالکل صحیح کیا, آپ نے جو بھی کیا بالکل صحیح کیا. تو ایک واقعہ پیش آیا میرے دوستو عمار بن یاسر کی زندگی سے. ہماری نصیحت یہ ہے کہ آدمی اگرچہ کہ غلام ہے, اگرچہ کہ کم درجے کا ہے, اگر اس کے دل میں ایمان پختہ ہو, وہ اللہ کو خوش کر لے, اللہ کے رسول کو خوش کر لے, اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے.
اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اللہ تعالی کے پاس قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مال، آپ کا چہرہ، آپ کے جسم کو نہیں دیکھتا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم. اللہ کے پاس قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے. یہ دل کتنا پختہ ہے، یہ دل کتنا ایماندار ہے، یہ دل کتنا سچا ہے، یہ دل کتنا مستحق ہے جنت کا، یہی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ الفاظ پر جاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ چہروں پر جاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسموں پر جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قانون ہے میرے دوستو. آدمی اگرچہ کہ کم درجے کا ہے لیکن اس نے ویسا ایمان پیدا کر لیا، ویسی عبادت گزاری اس نے پیدا کر لی اپنے اندر، تو یہ آدمی کا مرتبہ واقعی بہت بڑا مرتبہ ہے، واقعی بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ جو ہے ان کی زندگی کی نصیحت ہے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر اس موضوع سے کوئی متعلق سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون